بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کا خالق و مالک ہے، اور آسمانی کتابیں جو آپ نے اتاری ہے ان کا ان کو مکلف بھی بنایا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم آپ اب جنت سے اتر جاؤ، اور آپ کی بیوی اور شیطان سب آسمان سے اتر جاؤ، زمین پہ جاؤ، اور زمین کی خلافت آپ کی ہوگی، لیکن دشمنی آپ کی چلتی رہے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہاری دشمنیاں چلتی رہیں گی۔ آپ اور آپ کی بیوی، جو اولاد آپ کی پیدا ہوگی، آپ کے بالمقابل شیطان، اس کی دشمنی آپ سے رہے گی۔ جیسے کہ دشمنی کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اس نے جنت سے آپ کو بلا کر کے اور دل میں وساوس ڈال کر کے آپ کو جنت سے نکالا، اور یہ آپ کی اولاد کو بھی جنت جانے کے لیے چھوڑیں گے نہیں، یہ مردود ہو گیا۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آپ کے، یہ دنیا دار التکلیف ہوگی، اس میں آپ کا سامنا اور آپ کا مقابلہ شیطان سے ہوگا، آپ کی اولاد کا مقابلہ شیطان سے ہوگا۔ میری جو جماعت ہوگی وہ انبیاء کی جماعت ہوگی، اور آسمانی کتابیں ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ میری دعوت کبھی میں جہنم کی طرف نہیں بلا رہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ حضرات کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب جنت کو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ گئی تو جنت پیدا ہو گئی، جنت کے باغات پیدا ہو گئے، اور اللہ کا غضب جب جوش میں آیا تو اسے جہنم بن گیا۔ یہ بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں جوش میں آ گئی تو جنت پیدا ہو گئی، اور اسی رحمت کے پیش نظر 1.25 لاکھ انبیاء بھی آپ نے بھیجے، آسمانی کتابیں بھی آپ نے اتاری، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ غضب کے نتیجے میں، غصے کے نتیجے میں جہنم پیدا ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ آدم اور شیطان دونوں کا آپس میں جب مقابلہ ہے، اور قیامت تک شیطان کی خبیث کی ایک دعا قبول ہوگی۔ ساتھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔
مسلمان اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آپ کو کس چیز نے روکا؟ اپنے غرور نے روکا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ سے آگ سے پیدا کیا، آگ ہر چیز کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، آدم مٹی سے پیدا ہے، مٹی کی کیا حیثیت آگ کے مقابلے میں؟ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، میری اصل اور میری تخلیق آگ سے ہے، تو آگ والا مٹی والے کو، جس مٹی پر لوگ پیشاب بھی کرتے، جس مٹی کو روند ڈالتے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر تھا، اور جس طرح ہمارے یہ جو نالائق قسم کے وزراء جو جس طرح یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتوں کا ذہن ہے، تو یہ شیطان کا ذہن ہے۔ خلقتنی من نار، آپ نے آگ سے مجھے پیدا کر دیا، میں کیسے؟ مردود تو ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، آپ پر یہ ہے کہ لعنت ہی لعنت ہے، ہر بندہ میرے ماننے والے آپ کو لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی بھی یہی ہے، رجیم کا معنی مرجوم، جس کو برا بھلا کہا جائے اور جس پر لعنتیں بھیجی جائے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، دونوں ہیں، میری لعنت ہی لعنت، میں اللہ آپ کو لعنت بھیج رہا ہوں اِلَى یوم الدین، قیامت تک۔ تو اس نے ایک دعا کی، کہا کہ مردود تو ہو گیا، راندے درگاہ تو ہو گیا، لیکن میری ایک دعا تو قبول کر لو۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ خالق میرا آپ ہی ہے، واہ، ایک دعا میری قبول کر لو۔ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک، بعثت کبریٰ تک، جب تک یہ دنیا تباہ نہ ہو اور انسانیت ختم نہ ہو جائے، سورج اور چاند کا نظام جب تک یہ ہے کہ یہ ختم نہ ہو، چلتا رہے، اس وقت تک آپ مجھے مہلت دے دو۔ یہی میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ میرے خالق، آدم کے بھی خالق، انبیاء کے بھی خالق، میرے بھی خالق، میں راندہ درگاہ ہو گیا، اور آپ کا فیصلہ ہو گیا نا، فیصلہ اللہ نے ایسے کر دیا کہ جاؤ، آپ پر لعنت ہے قیامت تک، ابد الآباد۔ اور ہمارے مولوی لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں محکم اور ایسی مضبوط ہوتی ہیں جو نسخ کو قبول کرتی بھی نہیں ہے، قیامت تک۔ تو اب تیری توبہ قبول ہوگی بھی نہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ قیامت تک۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں ظلم تو نہیں کرتا لیکن میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے۔ تو اس کو بھی پتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ میرے خلاف ہو چکا ہے، لہذا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن کچھ میری دعا تو قبول کر لو۔ دعا یہی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے دو مجھے۔ فرمایا کہ جاؤ، انک من المنظرین فانک من المنظرین انک من المنظرین، آپ کو مہلت ہے قیامت تک۔ پھر کہنے لگے کہ تیری ذات کی قسم کہ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو حکم دوں گا، داڑھی بھی منڈائیں گے، میں ان کو حکم دوں گا، شلوار بھی نکالیں گے، اپنا ننگا پھیریں گے۔ یہ آپ جو حکم دیں گے اس کے خلاف میں حکم دوں گا، آپ جس سے منع کریں گے میں کہوں گا کہ یہ کر لو۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہ بھی کروں گا، تو ہدایت کی طرف بلائے گا، میں گمراہ کروں گا۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، آرزو ان کو دلاتا رہوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا قسم کے کہ یہ آپ کی جو بنی ہوئی جو تخلیق ہے اس کو بھی بگاڑیں گے۔ داڑھی ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے، اس کو کاٹ کر کے، اس کو منڈا کر کے گٹر میں پھینک دیں گے۔ یہ جی مسلمان کی داڑھی جا رہی ہے گٹروں میں، جہاں لوگوں کے پاخانہ سمندر کی طرف جاتے ہیں، یہ کراچی کے سارے گند جمع ہو کر کے، اور ہمارے مسلمانوں کی داڑیاں بھی اسی میں جا رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ وہی شیطان ہے جی۔ تو ایک دعا اس کی قبول ہو گئی کہ قیامت تک آپ رہیں گے۔ تقابل رہا ہے، اب ایک شیطانی نظام ہے اور ایک ہی ہے کہ خدا کا نظام ہے۔ الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے، کفری نظام کو چاہتے، وصدوا عن سبیل اللہ، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حلال خوری سے لوگوں کو روک لیتے ہیں،
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کفریہ نظام کو چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے رہتے، وہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، اور شیطان کے ماننے والے جنات بھی ہوتے ہیں، انسانات بھی ہوتے ہیں۔ اضل اعمالہم، آگے جا کر کے ان کی ساری اسکیمیں انشاءاللہ تباہ ہو جائیں گے۔ اضل اعمالہم، ان کے سارے کری کرائی جتنے بھی محنتیں ہیں، ساری اسکیمیں میں خاک میں ملا دوں گا اللہ، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے، اللہ کے نظام کو تسلیم کریں گے اور اس نظام کے مطابق اپنے اعمال کو کریں گے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، چھوٹی موٹے ان کے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، ان کو بخش دوں گا، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو درست کر دوں گا۔ اسلامی نظام کو جو کریں گے، اس لیے فرمایا کہ شیطانی اسکیم جتنے بھی ہیں نا، وہ اضل اعمالہم، شیطانی اسکیموں کو اللہ تباہ کر دے گا۔ اور انہی شیطانی اسکیموں میں سے زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، قرآن کو نہ ماننا، حدیث کو نہ ماننا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، قرآن کا مذاق اڑانا، نبی کے مذاق اڑانا، خدا کا مذاق اڑانا، سود کھانا، سود لوگوں کو کھلانا، یہ سارے شیطانی اسکیم ہے۔ انجام ان کا کیا ہے؟ اضل اعمالہم، یہ خدا کا نظام ہے۔ الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفری نظام کو چاہتے، وصدوا عن سبیل اللہ، خدا کے حکم سے کسی کو مانتے روکتے ہیں، تو اضل اعمالہم، ان کی ساری اسکیمیں تباہ ہو جائیں گے، کوئی اسکیم کارآمد نہیں ہوگی۔ یہ سارے فارمولہ بتانے کے باوجود، یہ سارے نظام بتانے کے باوجود، ہمارا صوفی بھی نابینا ہے، ملا بھی ہمارا نابینا ہے، مسلمان ہمارا نابینا ہے، وزراء ہمارے حرام خور، موٹے موٹے موٹے، وہ سارے کے سارے۔ انہی اسکیموں میں سے ایک سود ہے، ربا ہے، ایک ربا القرض ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین سے پہلے بھی قانون یہ تھا کہ ایک محتاج مسکین آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے 1000 روپے قرضہ دے دو، 1000 روپے مجھے قرضہ دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے 1000 روپے آپ کو قرض دوں گا، یہ 1000 روپے ایک مہینے اگر آپ دیر کریں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ 10% سود اس پر لگے گی، 1100 بنیں گے۔ 2 مہینے اگر آپ وہ کریں گے تو پھر یہ کہ 1200 بن جائیں گے۔ 3 مہینے تاخیر کریں گے 1300، یہ اس طریقہ پر، اور 10 مہینوں کے اندر یہ جا کر کے 2000 بن جائیں گے، اور اس سے زیادہ جتنا۔ یہ تھا باقاعدہ، یعنی کئی گناہ در گناہ۔ سود ایک گناہ ہو تب بھی حرام ہے، لیکن یہ ربا القرض ہے جو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر کے وہ کھاتے تھے سود خور۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعاف مضاعفتاً، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر کے، دگنا پونا دونا پونا کر کے۔ وہ یہی تھا کہ 10% آپ کو، یہ ربا القرض ہے۔ آپ کے پاکستانی جتنے بھی بنوک ہیں، بینک وہ پیسے ہی دیتا ہے، پیسہ قرضہ دیتا ہے۔ اب کچھ مولویوں نے اس کو سکھایا، چند سال پہلے کی بات ہے، میں بھی ابھی 60 سال میں جا رہا ہوں، تو مولویوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ ترتیب کیا ہے؟ مرابحہ کا کام۔ بینک کا معنی حرام خوروں کی کوٹھی، بینک کا معنی ہے حرام خوروں کی کوٹھی، اور یہاں زر سے زر پیدا ہوتا ہے، زر سے زر، وہ یہی ربا القرض ہے، یہ ربا القرض ہے۔ بینک میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا اس کا، یہ مولوی نے تھوڑا سا اس کو بتا دیا کہ یہ کر لو اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے لیے ترتیب ہم بنا لیں گے۔ یہی تھا کہ جی یہ ربا القرض ہے۔ اور ایک ہے ربا الفضل، آپ کے پاس نیا قسم کا سونا ہے، میرے پاس پرانا ہے، ان اوصاف کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا ہے۔ آپ 1 کلو سونا مجھے دے رہے ہیں، میں پرانا سونا آپ کو 1.5 کلو دے رہا ہوں، 1.25 کلو آپ کو دے رہا ہوں، آپ 1 کلو دے رہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ نئے نوٹ دے رہے ہیں، 1,00,000 روپے نئے، میرے پاس پرانے ہیں، 1,10,000 ہے، 1,05,000 ہے، پاکستانی نوٹ ہے، لیکن اس کا تبادلہ اگر آپ کریں گے ایرانی پیسے سے، ایرانی پیسے کی جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں پاکستانی اس کے ساتھ۔
اور پاکستانی روپے کا تبادلہ درہم اور دینار سے کمی بیشی کے ساتھ بھی تاہم کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ جو مارکیٹ کی جو ریٹ ہے اور بینکوں میں جو ملک کی جو ریٹ ہے اس کے مطابق اس سے زیادہ کمی بیشی کر سکتے ہیں، دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ اور دینار سے آپ کر سکتے ہیں، درہم سے کر سکتے ہیں، ریال سے کر سکتے ہیں، ڈالر سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی پیسے نئے چاہیے، بچوں کو عیدی دینا ہے اور رشتہ داروں کو بانٹنا ہے۔ لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں پرانے قسم کے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 90,000 روپے آپ لے رہے ہیں نئے قسم کے ٹیٹ قسم کا نوٹ، اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ایک ہی جنس یہ شمار ہوگا۔ ویسے یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے نا آپ کا، یہ پیسہ تو یہ اصل میں ثمن نہیں ہے، لیکن چونکہ جب ہمارا عرف متعین ہوتا ہے اور حکومتیں جب کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے، آپ کے 5,000 کے نوٹ پہ، آپ کے 1,000 کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ مانا یہ کہ یہ 5,000 کا نوٹ یہ تو ایک کاغذ ہے، آج آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس کے برابر جتنے بھی ہم نوٹ چھاپتے ہیں، اربوں خربوں نوٹ چھاپتے ہیں، تو بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو، آپ اس رسید کو 5,000 کے نوٹ کو لے کر کے آئیں گے، لاکھ روپے کے نوٹ آپ لے کر کے آ جائیں گے تو حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اور آپ اس کو اٹھا کر کے لائیں گے، اس کا جتنا سونا بنتا ہے وہ ہمارے ملک کے پاس ہے، وہ ہم آپ کو سونا اتنا دیں گے۔ دنیا کا قانون یہی ہے، کوئی ملک وہ پیسے چھاپ نہیں سکتا اپنے سونے کی جو اس کے پاس اساسجات ہے، سونا جتنا ہے اس سے زیادہ، جتنا سونا آپ کے پاس اسٹاک ہوگا اتنا ہی نوٹ آپ چھاپ سکتے ہیں، وہ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اس پر۔ لیکن یہ سارے حرام خور جھوٹے دجال حکومتیں کافروں کے زمانے میں جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک، میرے نبی نے فرمایا کہ سونا اور چاندی یہ دونوں کے دونوں سمن ہے، یعنی آج حکومت اعلان کر دے کہ یہ آپ کے 5,000 کا نوٹ بیکار ہو گیا، 1,000 کا نوٹ بیکار، مزید یہ نہیں چلے گا، اب نئے نوٹ آ رہے ہیں، تو حکومت کے اعلان کرنے سے یہ ختم ہوگا۔ لیکن حکومت اگر اعلان کرے کہ سونے کی قیمت نہیں اور چاندی کی یہ جو سمن ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو حکومت اپنے دبر میں ڈنڈا کرے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، اس سے حکومت کچھ بھی کرے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، مسلمانوں کی بدقسمتی، اب امریکہ نے یہ کیا، سونا اور چاندی کو ختم کر کے اب ڈالر کو اصل قرار دے رہا، لعنت 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 لعنت، اور اس پر ہمارے مولوی خاموش ہے، ہم لوگ آپ سمجھے نہیں۔ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کی بقا تک، جب تک یہ کائنات کا نظام برقرار ہے، سورج اور قمر کا، شمس و قمر کا نظام برقرار ہے، یہ سمن رہیں گے۔ ان کو کہتے ہیں اسمان اصلیہ خلقیہ، خلقتاً یوم خلق اللہ السماوات والارض، سونا اور چاندی کو اللہ نے پیدا کر دیا جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کر دیا، یہ اسمان اصلیہ ہے، یہ سمن اصلی ہے، سمن خلقی ہے۔ کوئی بھی حکومت کافر بھی نہیں کر سکے وہ کام۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کو 100 سال تو نہیں گزرے ہیں، 1000 سال تو نہیں گزرے ہیں، 2000 سال تو نہیں گزرے، لاکھوں سال اس کائنات کو گزرے ہیں، لیکن لاکھوں سال میں اس وقت سے لے کر کے اب تک سونا اور چاندی یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ یہ اسمان اصلیہ ہے۔ نوٹ ہمارے بدلتے ہیں، مجھے خود اب 60 سال پورے ہو رہے ہیں، 20 قسم کے نوٹ ہم نے دیکھ لیے۔ 1 روپے کے اندر اللہ آپ کو 60 پیسے ہوتے تھے، اور چونی کے اندر 25 پیسے ہوتے تھے، چونی کی روٹی ملتی تھی، 1 چونی کی روٹی ملتی تھی، آٹھانے کے ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ آٹھانا آپ کو بھلا کریے کہ چینے کا کلو بھی ملتا تھا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے 50 روپے کی چائے ملتی، چائے کی 1 کپ جو ہے نا آپ کو 20 روپے کے 30 روپے کے، وہ پٹھانوں والی اتنی جو بڑی روٹی ہوتی وہ 100 روپے کی 1 روٹی، یہاں سوراب گوٹھ میں بھی وہ روٹی اور کوئٹہ کے اندر بھی وہ روٹی، 100 روپے کی اب روٹی آ گئی۔ نوٹ بدلتے رہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتا دیا کہیں، اور کئی سال پہلے پڑھا، تو کوئٹہ میں گیا تو کسی جگہ ہم لوگ رک گئے، وہ بھی آ گئے، شکل تھوڑی سی ذہن میں، ہم تو ہزاروں کو پڑھاتے ہیں،
تو آ کر کے میرے ساتھ چمٹ گیا، پیشانی چومنے لگا اور رونے لگا، اور اس کے بعد بیٹھ گئے، ہمیں چائے مائے پلا دی انہوں نے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے، سرکاری کوئی بڑا افسر تھا، تو اس نے 5 روپے کا نوٹ نکالا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ 5، کہتا ہے کہ استاد جی یہ کیا ہے؟ اسے ایسی خوشبو آ رہی تھی، آج کل اس کا نام و نشان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کب وہ 5 روپے کا وہ نوٹ کب سے، کہنے لگے جامع فاروقی میں جب آپ پڑھا رہے تھے میں چائے پینے کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا استاد جی چائے کے لیے پیسے دے دو، تو آپ نے یہ 5 روپے دیا مجھے، میں خود کروڑ پتی ہوں، اور یہ میرے بٹوا کے اندر سفر میں، حضر میں، سردی میں، گرمی میں، صحت میں، تندرستی میں، بیماری میں یہ 5 روپے کا نوٹ میرے پاس رہتا ہے، کب سے یہ ختم ہو گیا ہے، روزانہ اس کو خوشبو لگاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں کہ میرے استاد جی نے دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کس قسم کا آ گیا۔ حکومت اگر اعلان کرے کہ یہ جو پیسے آپ کے 1000 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے اور 5000 کا نوٹ ہے، اس کو وہ ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ کاغذ ہوتے ہیں، حکومت نے ان کو درجہ دیا ہے اور ان کو قیمت کا درجہ دیا ہے کہ یہ قیمت کا معنی کیا ہے؟ قیمت کا معنی تقوم ہو، یہ قائم مقام ہے سونے کے، یہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے، لیکن کافرون نے اس کو کبھی ختم نہیں کیا، لاکھوں سال اس دنیا کو گزر گئے، کافروں نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اب امریکہ نے سونا اور چاندی کو ختم کر دیا، ان کی ثمانیت ڈالر کو وہ یہ درجہ دے رہا ہے، اب ڈالر اس کے پاس سونا چاندی ہے یا نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ مشینوں سے ڈالر چھپے اور پوری دنیا کو خرید لے، سونا چاندی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اور ہمارے بھیڑ بکرے تو سارے امریکہ کے، اور کانفرنس بھی ہمارے ہاں ہو رہی ہے حرمت سود پر۔ کانفرنس میں کون شریک ہے؟ کانفرنس میں گورنرز ہر ذات، کے پی کے گورنر بھی شامل ہے، سندھ کے گورنر بھی شامل ہے، وزراء اعلیٰ بھی شامل ہے، اور وزیر خزانہ حرام خور وہ بھی شامل ہے، کہ سود کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سود کے رواج کو ختم کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی حکومت ہے جس میں شین و ہا، با الف اور زا، آپ سمجھے، شین و ہا، با الف اور زا، اور شین و را، یا اور فا۔ علماء نے ایک بل پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے نظام کو متبادل، یہ حلال کاروبار ہو، خرید و فروخت، آپ کو تو نفع چاہیے، آپ کو پرافٹ چاہیے، ہم آپ کو ایسا نظام دیتے ہیں کہ اس نظام کے تحت آپ یہ ہے کہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں، اور ہم شیر، ہم خورما، آپ دودھ بھی پئیں اور آپ یہ کہ کھجور بھی کھائیں، اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غضب والی لاٹھی سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائیں، آپ سود سے بچیں۔ حلال طریقہ، حلال کاروبار یہی ہے۔ اس کے بھائی نے شین و ہا، با الف اور زا، شین و را، یا اور فا، اس کے بھائی نے اس بل کو، وہ بل جیسے منظور ہو گیا، بل کہاں پیش ہو رہا ہے؟ بل کہاں پیش ہو رہا ہے؟ بل بھی مسلمانوں کی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں، جہاں یہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، بل پیش کر رہے ہیں کہ سود کو حرام قرار دیا جائے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ تو شرم تو تمہیں آنی چاہیے۔ جیسے انتخابات ہوتے ہیں، کتاب کا ہوتا ہے کہ کتاب کو کون ووٹ دیں گے اور تیر کو کون ووٹ دیں گے، تو ہمارا بلوچ آ کر کے غریب، وہ بلوچن میری ماں اور بوڑھی اماں کہتی ہے کہ اے قرآن تو بھی بہت قیمتی ہے، تو میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے، اے قرآن، اے قرآن، قرآن جو جیسے غلاف میں، قرآن کو غلاف میں یہ کہ باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں، اے قرآن تو بھی بہت قیمتی ہے، اور مولویوں کا انتخابی نشان تو ہے، مولویوں کا انتخابی نشان تو ہے، اے قرآن میں آپ کو ووٹ دے دوں یا میں تیر کو ووٹ دے دوں؟ تیر تو میرے سردار کا انتخابی نشان ہے، سردار کا۔ اے قرآن میں حیران ہوں، بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گئی وہ امی، ہماری بوڑھی امی پریشان ہو گئی، اے قرآن آپ کو ووٹ دے دوں یا تیر کو ووٹ دے دوں؟ آپ کو ووٹ دے دوں، آپ اللہ کے کلام میں میرے گھر میں ہیں، لیکن سردار صاحب کل آئے تھے ہمارے گھر میں، انہوں نے کہا کہ بوڑھے جوان مرد اور عورتیں سب مجھے خدا واسطے میرے سرداری کا مسئلہ ہے، خاک میں مل نہ جائے، میں ہار نہ جاؤں، میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اے قرآن، اے قرآن، سردار بھی تو ہمارے پاس نہیں آیا ہے، سردار کبھی نہیں ہے، تو روزانہ رکھا رہتا ہے، ہمارے گھر پہ رکھے ہوئی ہے۔
اے قرآن تو روزانہ رکھا ہوا ہمارے گھر میں 24 گھنٹے ہیں، آپ اللہ کے کلام میں میں حیران ہوں کہ اب انتخابات ہو رہے ہیں، آپ کو ووٹ دے دوں یا سردار کو، لیکن سردار میرے گھر پہ کبھی بھی نہیں آئے، پہلی مرتبہ آئے۔ اے قرآن تو ناراض نہ ہونا، میں اپنا ووٹ سردار کو دوں گی، آپ تو موجود ہیں۔ قرآن فریاد نہیں کر رہا ہے کہ جس کو انتخابی نشانہ اپنے مولوی کو دیا، اور مولوی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی جمہوری انتخاب لڑتا ہے۔ قرآن روئے گا نہیں، قرآن روئے گا نہیں۔ کوئی غیرت مند اگر آدمی ہوگا، مولوی منظور پر تم انتخابات کراؤ، 1000 لوگ کہیں مولوی منظور اپنے باپ کا نہیں ہے، ہمیں مولوی منظور نہیں چاہیے، وہ نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1000 بندے اور 500 بندے نہیں 2 بندے کہہ دیں کہ بابا ہم قسم اٹھا رہے ہیں کہ مولوی منظور کی والدہ کا نکاح ہوا ہے، مولوی منظور کے ابا کے ساتھ نیک محمد کے ساتھ، مولوی منظور اسی کا بیٹا ہے، بلوچ ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بلوچ نہیں ہے، 500 آدمی کہتے ہیں، اس انتخاب میں اکثریت تو وہ ہے، تو کیا خیال ہے؟ جب مولوی منظور اصل ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو خدا اس کو غیرت دے دے تو کلاشنکوف اٹھا کر کے ان کتوں کو اس طریقہ پر یہ ہے کہ یا خود رہے گا، یہ کہے گا تم میرے ابا پر انتخاب کر رہے ہیں، میری ماں کے اس پر یہ ہے کہ میری ماں کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، میں اپنے ابا کا نطفہ اصلی ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ قرآن پہ انتخاب ہو رہا ہے کہ کون قرآن کو چاہے گا اسلامی نظام ہو اور کون نہیں چاہے گا جمہوری نظام ہو۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان۔ تو تم پر لعنت قرآن کتنا بھیجے گا؟ جب مولوی منظور کو اس پر غیرت آتی ہے اور عام انسان کو، تم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو نا، تم تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو، کس طریقے سے کس دنیا میں جا رہے ہو؟ یہ طریقہ ہے جی۔ اب حرمت سود پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر گناہ کی اپنی نحوست ہوتی ہے، قرآن کہہ چکے ہیں، حدیثیں ہزاروں حدیثیں، میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا الربا، ربا کے بارے میں فرمایا کہ ربا وَإِن كَسُرَتْ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ كُلٌّ، ربا جتنا بھی ہو، سود جتنا، جیسے میں نے ربا القرض کی صورت آپ کو بتا دی، ربا اور سود والا ملک، سودی نظام جتنا بھی سود کا پیسہ ہو، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ كُلٌّ، اس کا انجام قلیل ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا، جو ربا القرض ہے جو آپ کے بینک دے رہے ہیں۔ ہمارے ایک بوڑھا بابا تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سب مولویوں کا استاد تھا وہ، جیسے کل پرسوں کے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا، اسٹیٹ بینک سے اپیل کی ہے ہم نے کہ اسلامی تجارت کی ہمیں اجازت دے دے۔ اسٹیٹ بینک ہے کس کا؟ اسٹیٹ بینک ہے یہودیوں کا، یہودیوں سے اپیل کر رہے کہ ہمیں اسلام کا موقع دے دو۔ کچھ خدا کا خوف کرو مولویو، تم بھی خدا کا خوف کرو، مسلمانوں تم گورنر، اور سارے گورنر بھی اس میں شریک ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی اس میں شریک ہے، وزیر حرام خور قسم کا جس کو ڈار مار پتہ نہیں کیا کہاں سے اس کو لایا، یہ سارے کے سارے ان کو لا کر کے اب اللہ آپ کا بھلا کرے حرمت سود کانفرنس کر رہے، اور وہ جو کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے ہو رہی، حکومتوں کو بلا رہی ہے، کانفرنس کر رہے اس پر۔ حکومت تو تمہاری ہے نا، حکومت کس چیز کی کانفرنس کرتے ہو؟ اگر وزیر اعظم ہے، مسلمان کا بچہ ہے تو کہہ دے کہ میرے پاس پاور ہے، میں وزیر اعظم ہوں، صدر کہہ دے کہ میرے پاس پاور ہے، وزیر اعلیٰ کہہ دے میں ملک کا، نہیں ہوگا، سودی نظام نہیں ہوگا، کر لو، تم ہو کیا کہ اس طرح خود کانفرنس۔ ایک آدمی کی بیوی خراب ہے، شوہر ہے، اور لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اس کا سد باب ہونا چاہیے، آپ سمجھے نہیں؟ بیوی کی غلط تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں لوگوں سے، شوہر کانفرنس بلا رہا ہے، شوہر کانفرنس بلا رہا ہے کہ تم مشورے دے دو کہ اس بیوی کو کس طریقے، اگر پاکستان ملک تمہارا ہے، تم اس کے حکمران ہو، کس سے مشورہ کرتے ہو، کس پر کانفرنس کرتے ہو؟ تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے، کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ اللہ نے جب زماں میں اقتدار طالبان کے ہاتھ میں دے دیا، ملا ہیبت اللہ کو دے دیا، کس نے اس کا راستہ روکا؟ جائے اسٹیٹ میں، جہنم میں جائے، بجمی اقسامہ و بجمی انواعہ، جائے وہ جہنم میں، کس نے ان کا راستہ روکا؟
خبردار 1 منٹ میں رک گیا سلسلہ. سود نہیں ہے، ظلم و زیادتی بھی نہیں ہے. اور یہاں پیسے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر ہم کانفرنس کریں گے. بینکوں کے سلسلے میں تو کانفرنس کر. اب سودی کانفرنس کر رہے ہیں کہ ربا حرام ہے. کوشش ہماری ہوگی، کوشش تمہاری کیا ہوگی؟ تم جھوٹے ہو. مجھے وہ خوب یاد ہے، ہمارا دماغ اتنا کمزور نہیں ہے، حافظہ یادداشت ہماری اتنی کمزور نہیں ہے. تمہاری حکومت تھی شین اور ہا اور با اور الف اور زا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ شین و ہا، با الف اور زا، شین و را، یا اور فا. تمہاری حکومت تھی. تمہاری حکومت تھی کہ ملاؤن نے، مولانا سمیع الحق ان حضرات نے بل پیش کیا کہ ہم آپ کو متبادل نظام دیتے ہیں. یہ ذلیل ان بینکوں سے جو اسٹیٹ بینک کے حرام کے نطفے ہیں، اسٹیٹ بینک کے حرام کے نطفے ہیں، ان سے ہماری جان چھوڑا دو. مسلمانوں کو سود میں مبتلا نہ کر دو. کاروبار آپ کو تو چاہیے، نفع چاہیے، پرافٹ چاہیے. آپ کو انار چاہیے تو قندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قندھاری انار جب آپ کو سبزی منڈی سے مل جاتا ہے. خدا بھی راضی، رسول بھی راضی اور قرآن بھی راضی. ہم آپ کو وہ نظام دے رہے، لیکن اس پر 65 لاکھ 70 لاکھ آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے وکیل کو پیسے دیے، فیس دی وکیل کو. وکیل حضرات بھی جائز فیس کھاتے ہیں، وکیل حضرات بھی. اور وکیلوں کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وکیلوں کے ہاں یہ نظام ہے، وہ سیاہ کو سفید کر دے، سفید کو سیاہ کر دے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں، حقدار کو ناحق بنا دے ظالم، اور ظالم کو مظلوم بنا دے. وکیلوں کے پاس یہ سارا کھیل ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لہذا اس نظام کو انہوں نے پھر یہ کہ اب سود پر کانفرنس ہو رہی ہے. اب تم خود گورنر آ رہے ہو، وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، سب کچھ تمہارا، تو ملک تمہارے پاس ہے. تم یہ بتاؤ کہ یہاں کے جتنے بنوک ہیں، جتنے بھی بینک، یہ سارے بنوک تمہارے تحت ہے نہیں. ملک کے تم وزیر اعظم ہو تو منع کر دو. اور پھر ایک سود پر، ایک اس سود والے مسئلے پر، چاہے وہ وزیر اعظم اس کی پشت پناہی کرے یا صدر کرے، اس بات کو سنو. میرے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والے، ربا کھانے والا آدمی جو سود کی پشت پناہی کرتا ہے، قرآن نے تو صرف یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہارے لمبے چوڑے ایمان، سینے کے اندر اگر ایمان ہے، لا تاکلوا الربا، ربا کھانا حرام ہے. لا تاکلوا الربا نہیں ہے، حرام 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 ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ حرام ہم کتے کو سمجھتے، بات صرف اتنی ہے کہ پاخانے کو حرام سمجھتے. ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہم نے خود پاخانے کو حرام سمجھ رہے، پیشاب کو حرام سمجھ، مردار کو ہم حرام سمجھ رہے، مردار کو حرام سمجھ رہے. لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے خوب یاد ہے، ہم لوگ مولوی لوگ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لائن دیتے ہیں. میں حیدرآباد میں تھا، ایک اللہ کا بندہ تھا، ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ڈاکٹر محمود شاہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے کسی آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب، میری والدہ ہے، حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ ڈاکٹر میں جانتا ہوں 100% کاروبار اس کے سودی ہے، 100%، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن میری والدہ کا علاج کسی کے پاس نہیں. وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ہے. اب اس کے بیٹے کی کل پرسوں شادی ہے، میں کیسے کروں؟ اگر شادی پہ جاتا ہوں تو میری والدہ کا علاج کرتا ہے، اور میرا دوست ہے الیکس لے کے، اور اگر میں نہیں جاتا تو پھر یہ کہ والدہ کا علاج ہی نہیں کرے گا، والدہ میری مر جائے گی. میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے دیکھا، میں مولوی ہو کر کے میں نے اس کے لیے ہیلہ نکالا. میں نے کہا تم یہ کرو کہ اس کے لیے 5-10 ہزار کی گفٹ خریدو، اس کے بیٹے کے لیے یا اس کے لیے خود گفٹ خریدو 5-10 ہزار کے اپنے حلال پیسوں سے، اور تم اس کی، جب تم مجبور ہو تو جاؤ اس کی دعوت میں. اب جاؤ اور جا کر کے پھر آپ یہ نیت کرو، کھانا کھاؤ سود کے پیسوں سے کھاؤ، وہ سود ہی کھاؤ، لیکن یہ نیت کرو کہ اے اللہ، جو کچھ میں کھا رہا ہوں میرے اپنے 10,000 روپے لگ گئے، میں اسی کا بدلہ کھا رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ہیلہ ہم نے اس طرف کر لیا. فوراً مولوی صاحب نے، میں نے تو ہیلہ بتا دیا اس کو، یہ کر دو. ہے ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہی ڈاکٹر محمود، اس نے اس بندے کو کہا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہیں کہیں کہ پیشاب پیو تو تمہاری ماں کا علاج کروں گا، پاخانہ کھاؤ تو تمہاری ماں کا علاج کروں گا، اور اگر پیشاب اور پاخانہ نہیں کھاتے ہو، پیشاب نہیں پیتے ہو تو تمہاری ماں تڑپ تڑپ کر کے مر جائے، میں اس کا علاج نہیں کروں گا. خدا واسطے بولو، رخ اپنا قبلے کی طرف کرو. تو یہ کس کو اختیار کرے گا؟ ماں مرے
ذلیل ہو جائیں مریں، لیکن پیشاب تم تو نہیں پیو گے نا؟ کہنے لگے نہیں پیشاب تو نہیں پیوں گا، پاخانہ تو نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا کہ جس طرح پاخانہ اور پیشاب حرام ہے، جس نبی نے ان کو حرام قرار دیا اسی نبی نے ربا کو، سود کو اسی نے حرام قرار دیا۔ واہ واہ، میں شرمندہ ہو گیا کہ ارے مولوی صاحب نے تو کیسا ہیلہ اس کو بتا دیا، میں نے تو فٹ سے اس کے لیے ہیلہ نکال دیا۔ ہم لوگ مولوی لوگ بھی کوئی مسئلہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملا عام باشد کی چپ نہ باشد، مولوی خوب تعویل کرتے ہیں، مولوی خوب تعویل کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الربا وان کثرت، ربا جتنا بھی زیادہ ہو فإن عاقبتہ کل، انجام اس کا یہ ہے کہ ذلت ہے اور قلت ہے، قلت و ذلت، قلت۔ یمحق اللہ ربا الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سود خور قسم کے، میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے ربا الفضل ہو، ربا القرض ہو، یا ربا الفرض ہو، یا ربا النسیہ ہو، یہ ربا کی قسمیں ہوتی ہے، سارے وہ خیر ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس طرح یہ بینکوں کا جو سارا نظام ہے یہ اسی پر ہے۔ بینک کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا، حرام خوروں کی کوٹھی، زر سے زر پیدا کر دینا، یہی سارا نظام ہے۔ آپ کو گاڑی دے رہا ہے، گاڑی دے کر کے آپ کو بتا رہے ہیں 50 لاکھ کی گاڑی، ماہانہ آپ لاکھ روپے پیمنٹ کریں گے، اور اگر اس مہینے میں پیمنٹ نہیں کیا اس پر سود لگے گا۔ یہ اس کے رول میں داخل ہے، یہ اس کے قوانین میں داخل ہے۔ اب یہ سودی پیسے، مولوی اس کی سرپرستی کر رہا ہے، مولوی جب اس کی سرپرستی، مولوی کہتا ہے کہ یہ سود ہم بینک میں نہیں لگاتے، یہ سودی پیسے جتنے سود چارج جو کرتے ہیں، اس سودی پیسے کو ہم لوگ ایک صندوقچے میں جمع کرتے ہیں، اور پاکستان پر جب برے حالات آتے ہیں، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اور یہ ہے کہ اللہ کا زلزلہ آ گیا، یا پاکستان کے لیے پل وغیرہ بنانا ہے یا کچھ کرنا، ہنگامی حالات میں یہ جتنا بھی سود جمع ہوتا ہے وہ وہیں پر لگتا ہے۔ حالانکہ یہ لگتا ہی خود وزیر اعلیٰ اور صدر پر اور گورنر پر اور وزیر اعظم پر خود ہی لگتا ہے، سارا جھوٹ ہے۔ میں خود چونکہ ان میٹنگوں کے اندر نر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ اس سودی، اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کے دماغ درست کرنے کے لیے، یہ جو ہوتے ہیں ہمارے خریدار پیسے نہیں دیتے بر وقت، کچھ سود ان پر لگاتے تاکہ وہ بر وقت یہ ہے کہ پیسہ ادا کریں، پھر اگر یہ سود آپ نہیں کھا رہے، اس سود کو ثالث آدمی کے پاس، ثالث کوئی کمیٹی اس کے پاس جمع کرو، بینک کے حرام خوروں کو نہ دو، اس کے لیے کبھی قطعاً تیار نہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جتنے بھی بنوک ہے، جتنے بھی بینک ہے، یہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک کے ناجائز اس کے نطفے کے حرام اولاد ہے، یہ سارے کے سارے، اور اسٹیٹ بینک یہودیوں کا ہے، یہودیوں کا۔ اس وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی پناہ اب مسئلہ آ گیا کہ ایک فتنہ اور بھی آ گیا کہ سونا اور چاندی ان کی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ سونا چاندی جب سے کائنات پیدا ہوگی اصل وہی ہے، لیکن اب ڈالر اب ڈالر اصل ہوگا، سونا چاندی اصل نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کافروں کی وہ سازشیں ہیں، یہ وہ سازشیں ہیں۔ اور اس ربا پر، ربا جتنا بھی ہو، میں نام نہیں لیتا، ربا خوروں کی نسلوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، خدا کی قسم۔ اگر ان کے پیچھے چند لوگ ہیں، کوئی ہیجڑے ہے یا پاگل ہے، جنہوں نے ربا کی پشت پناہی کی ہے، سود کی جنہوں نے پشت پناہی کی ہے، میں نام لوں گا آپ کو برا لگے گا، ان کی فہرست میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جیسے قرآن کی صورت ہوتی ہے، اس طرح آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ربا کی پشت پناہی کریں، ظالم، قاتل، زانی، بدکار قسم کے، جنہوں نے خدا کی قسم اللہ نے ان کی نسلیں تباہ کی آپ کے اس پاکستان میں۔ اور اگر بچے کچے ان کی نسل میں ہے، وہ بھی پاگل ابن پاگل ثم ابن پاگل، پاگل کی اولاد ہے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آخرت والا عذاب ہے، یہ آخرت والا عذاب۔ ایسے اٹھیں گے جس کو پاگل بنا دیا ہو جنات نے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جن والا کیا ہوتا ہے، جن والے کو آپ نے دیکھا ہے، جن جس کو چڑھتا ہے تو پھر جن جس کو چڑھتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ شلوار بھی اپنا اتار کر کے پھینک دیتا ہے، وہ اپنی قمیص بھی اتار کر کے۔ ہاں، کوئی بڑا میر معتبر تھا، بڑا 60-70 سال، اس کو جن آ گیا تو مولوی صاحب کو بلایا، کہا کہ مولوی صاحب اس کو یہ ہے کہ دم کرو۔ مولوی صاحب نے دم کیا، جن نے چھوڑا نہیں، مولوی صاحب نے کس کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، لاتیں ماری، تو اس نے پھر ٹیٹ مارنا شروع کیا، ٹیٹ مارنا۔ اب اس کے بیٹے بھی بڑے شادی شدہ، وہ ذلیل ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے کہ میر صاحب ٹر کر رہا۔ کہنے لگے حضرت یہ جو ٹر کر رہا نہیں، ہمارا والد صاحب تو نہیں، یہ جن ہے۔ کہا ہے تو جن ہے، لیکن جو دبر ہے تمہارے باپ کا۔
الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو ربا کھاتے لا یقومون الا کما یقوم الذی، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان چھو کر کے جس کو یہ کہ پاگل بنا دیا. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے یہ سزا، یہ آخرت کی سزا ہوگی، اور دنیا کے اندر خود بیماریوں کا شکار ہوگا، ذہنی ٹینشن کا شکار ہوگا. دیکھو 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 ان کو، اور آؤ مولی منظور کے 24 گھنٹے کو بھی دیکھ لو. آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، میرے بھی 24 گھنٹے کو دیکھو اور اپنے وزیروں کو 24 گھنٹے کو دیکھو. دنیا میں خوش آپ کو مولی منظور ملے گا. ہوگی ہماری پریشانیاں ہیں، ہم مانتے ہیں اس پریشانی کو، لیکن اس طرح نہیں ہے. ہمارے طلباء کو دیکھو، نمازیوں کو، لوگوں کو دیکھو، پریشان ہے لیکن اس طرح پریشان نہیں ہے. تم اپنے وزیروں کو تم نے دیکھا، تم سود خوروں کو تم نے دیکھا، جو ملک کو لوٹنے والوں کو دیکھا. کوئی 12 ارب لے کر کے بھاگ رہا ہے ڈالر، کوئی 13 ارب لے کر کے، کوئی 50 ارب لے کر کے بھاگ رہا ہے. وہ سارے کے سارے آپ نے ان کو پاور دیا، آپ نے ان کو خدا بنایا، آپ نے ان کو معبود بنا دیا. یہ سب کچھ کیا. ماؤں کی بد دعائیں ہیں آپ کو، بہنوں کی بد دعائیں آپ کو ہے، مظلوموں کی بد دعائیں آپ کو، بوڑھے جو تہجد گزارے ان کی بد دعائیں. الربا وان کثرت، ربا اگرچہ زیادہ ہو، فإن عاقبتہ کل، آخر قلت اور ذلت، ذلت ہی ذلت، ذلت پہ تمہارا ملک چلے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس طرح جے خرید و فروخت جیسے بے ہوتی ہے، کہتے بے کی طرح ربا حلال ہے. ربا حلال ہے، لکھا ہوا ہمارے اداروں پہ، ہماری چوکیوں پہ، ہمارے چیک پوسٹوں پہ لکھا ہوا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والے لینے والے دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کرے جہنم میں جائیں گے. لیکن ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے گوادر کے چیک پوسٹ پر میری ڈیوٹی ہو جائے. میرے اللہ کو لسبیلے سے اس طرف چیک پوسٹ ہے، یہاں پر چمن بارڈر پر میرے ہر افسر کی چاہت ہوتی ہے، کروڑوں روپے دیتے ہیں، کروڑوں روپے دیتے ہیں کہ میری نوکری وہاں پر لگ جائے. اور نوکری جب اس کی لگ جاتی ہے تو پھر کوٹھی اس قسم کی بنتی ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ مسجد اس سے بھی بڑی، اور اتنی بڑی کوٹھی ہے. اس کوٹھی پر وہ اور اس کی بیوی اور دوسرے وہ والی بال کھیلتے ہیں. اس کوٹھی کا کیا کہنا، کروڑوں کوٹھیاں. یہ کوٹھیاں میں خود دیکھ چکا ہوں. کنگلے کا بچہ، یہ صرف بارڈر پر 2 مہینے اس کی نوکری لگا دو، بارڈر پر صرف اس کی 2 مہینے، چیک پوسٹ پر اس کی 2 مہینے، 3 مہینے اس کی ایک اللہ آپ کو بھلا کرے نوکری لگا دو. پھر دیکھو کہ کیسے ہوتا ہے. وہاں تو لاکھ کی بات حرام ہے، ناجائز ہے. وہاں 50,000 کی بات ناجائز اور حرام ہے. وہاں تو اسٹارٹنگ کروڑوں سے ہوتا ہے. یہ ہیرون کہاں سے آتا ہے، یہ چھالیاں کہاں سے آتی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ ناجائز مال کہاں سے آتا ہے. کوئی ماں کا لال لے کر کے نہیں آ سکتا. قسم خدا کے ان کے بھتے مقرر ہے، اور ان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سب کچھ مقرر ہے. خود ہی کروڑوں کے مال کو پاس کر کے پھر یہاں پر کوئی چھالیاں بیچ رہا ہے، کوئی ہیروں کی پوڑی بیچی. ایک ایک فرد کو تم گرفتار کرتے ہو، آتا کہاں سے ہے. ادھر تو تم کھڑے ہو، یا جبریل علیہ السلام، وہ بھی ہیرون چاہیے علیاذ باللہ. جبریل اوپر سے اٹھا کر کے بابا طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ چیک پوسٹوں پر آپ ہیں، چیک پوسٹوں پر آپ ہیں. اور یہ مال 1-2 پوڑی نہیں، یہ ٹنوں اور من کے حساب سے یہ ہیرون بھی آتا ہے. ٹن اور من کے حساب سے یہ سارے کے سارے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے، اس کے تم خود مجرم ہو. ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا بھتہ کتنا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آ گئی اللہ کی طرف سے کہ سود حرام ہے، فانتہا، وہ پیچھے ہٹ گیا. فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ فلہ ما سلف، وہ اس سے پہلے اگر توبہ کر لیے، اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، مستقبل کے اعتبار سے اس کا حوالہ. وَمَنْ عَادَ، میں نے اللہ نے اعلان کر دیا کہ سود حرام ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی سود لوٹ کر کے سود کھائے گا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم میں رہیں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ ربا کو، ربا والے نظام کو، ربا والے ملک کو، سود والے ملک کو اللہ ہمیشہ مٹائے گا. وہ ملک آگے جائے گا نہیں. بھائی 60 سال تو مجھے بھی ہو گئے، آپ میں سے کوئی 70 سال. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان بہتری کی طرف کبھی گیا؟ ہمیشہ بدتری کی طرف جا رہا. یہ وہ اللہ سے جنگ ہے، اور کوئی ماں کا لال آج تک اللہ سے جنگ جیت نہیں سکا. اگر ہے تاریخ میں تو بتا دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آئے، مجھ سے اللہ سے لڑو. اور اللہ سے آج تک کوئی ماں کا لال جیت نہیں سکا یہ جنگ. اور تم مشورہ کر رہے ہو
کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اللہ سود کی حرمت پر، یہ 3 سال تک ہم اس پر 3 سال تک تمہارے باپ کی حکومت بھی نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر بھخو آئے گا، پھر 5 سال کے بعد پھر ٹخو آئے گا، پھر اس کے بعد یخو آئے گا، پھر بھخو آئے گا، پھر ٹخو آئے گا، اس طریقہ پر 70 سال میں 80 سال میں تم نے ملک کو ذلیل کر کے چھوڑا، یہی ترتیب ہوگی۔ پاک پر آپ سے میری گزارش ہے، کرے آپ یہ ہے کہ اجتناب کریں، بینکوں سے سودی قرضہ نہ لیں، سودی قرضہ نہ لیں۔ مسلمان آپ سے بھی میری گزارش ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا بنی اسرائیل میں سے انتقال ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے میرا بندہ تیرا کون سا اچھا عمل ہے، تیرا کون سا اچھا عمل ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ جس سے میں آپ کی مغفرت کروں۔ وہ بندہ کانپنے لگے گا، اے اللہ میرے پاس مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ میں بڑا تاجر تھا اور میرا اگر کسی پر قرضہ ہوتا تھا، کوئی چیز مجھ سے خریدتا تھا، اگر دے سکتا، جو مالداروں کو بھی مہلت دیتا تھا اور جو غریب ہوتے تھے نہیں دے سکتے میں اس کو معاف کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں اٹھاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، جو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، اس طرح قرضہ دیتا تھا، میں خدا کیسے جہنم میں اس کو لے جاؤں، جو میرے بندوں کو اس طریقے پر معاف کرتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے قرضہ دے، یہ سنت ہے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی اولاد کے لیے جو مجبور آپ کے بھائی، بینک جیسے ذلیل کے حوالے آپ نہ کریں، اپنا پیسے بھی وہاں پر نہ رکھیں، پیسے بھی وہاں پر نہیں، بیوی کی حفاظت کر سکتے تو پیسے کی بھی حفاظت کر سکتے، بیٹی کی حفاظت کر سکتے تو پیسے کی حفاظت کر، ماں کی حفاظت کر سکتے تو پیسے کی، کہتے ہیں ہمارے پیسے چھینتا نہیں، اچھے لے لو، کلاشن کو بہترین کی جو بھی آ گیا ڈز کر دو، اس کو بالکل ڈز کر دو، اور بلکہ اگر اس کو برداشت کرو، میں کہتا ہوں کہ بغیر لیسن کے ہتھیار رکھو، یہ انگریز کی سازش ہے، کس کر کے۔ جی ہاں آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے حکومت کا انتظار کیا کہ حکومت ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری ملکیت کی حکومت حفاظت کرے گی، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے ان کے چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے سب کچھ، اس لیے آپ للہ فی اللہ سود سے بچیں۔ دیکھیں کتیے کے بچے 8 بچے کتیے کے ہوتے ہیں، 8 بچے، لیکن اس کے بعد وقتی طور کتا حرام ہے، اس کے بچے بھی حرام ہیں، دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد کتوں کے ریوڑ آپ نے دیکھا ہے؟ یہاں پر 200 کتوں 300 کتے کس نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کرے، 200 کتے 300 کتے، بھائی ایک ہے اور کھاتا ہوں کو کوئی بھی نہیں ہے، ذبح بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن بکری 2 بچے دے دیں یا 1 بچہ بکری دیتی ہے، لیکن یہ روزانہ لاکھوں بکریاں آپ کے کراچی میں کٹ جاتی ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ کہ کس نے 400 500 200 300 بکریاں ریوڑ کس نے دیکھی ہے؟ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ بکریاں تو لاکھوں کٹتی ہے، بکری بر وقت تو بالکل تھوڑے ہے، لیکن ریوڑوں کے ریوڑ باہر نکلو زمینوں میں پہاڑوں میں، ریوڑوں کے ریوڑ، کتے کے تو 8 بچے کتیے کے، لیکن وہ جاتے کہاں ہیں؟ حرام دیکھنے میں وقتی طور پر زیادہ لگتا ہے، لیکن بعد میں جا کر اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال وقتی طور پر تھوڑا لگتا ہے، لیکن خدا اس میں اس طرح برکت دیتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان حرام خوروں کے اس حرام خوری پہ نہ جاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔